مجھ سے میری ٹیم نے سوال کیا کہ سر اس سال ہم کتنا اچیو کریں گے, کیا ٹارگیٹ رکھیں گے. تو میرا ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ ٹارگیٹ پہ میں بلیو نہیں رکھتا, ٹارگیٹ پہ میرا بلیو نہیں ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ جمع کرنا میرے نزدیک کوئی کام نہیں ہے. زکوٰۃ جمع کرنا ایک ذمہ داری ہے. زکوٰۃ آپ کو جو دیتا ہے وہ سمجھے آپ کو امین بناتا ہے, آپ کا کام دیکھتا ہے, آپ کو امین بناتا ہے, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس زکوٰۃ کو صحیح استعمال کریں. تو میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا تھا کہ آپ زکوٰۃ جمع کرنے سے زیادہ اس چیز پہ دھیان دیں کہ ہم زکوٰۃ کی تقسیم اللہ تعالیٰ ہمارے سے صحیح کروائے, ہمارے ہاتھوں سے زکوٰۃ کی تقسیم صحیح ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم جو ہے ٹارگیٹ نہیں رکھتے, اس لیے کہ اس وقت جو برادری کے حالات ہیں, ملک کے حالات ہیں, یقین کریں کہ آپ کے پاس اربوں روپے بھی ہوں تو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے. لیکن شرط, کوشش وہ صرف اور صرف ہماری یہ ہے کہ ہم جتنی بھی زکوٰۃ جمع کریں. پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, پروجیکٹس ہمارے موجود ہیں. ہماری کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل رکھے کہ ہم زکوٰۃ اس کے حقیقی مستحقین تک پہنچائیں. زکوٰۃ زیادہ کسی کو مجھے مقابلہ نہیں کرنا کہ میں نے 20 کروڑ جمع کر لی, میں نے 50 کروڑ جمع کر لی, یہ میرا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ نہیں, ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی زکوٰۃ جمع کریں وہ اس کے حقیقی مستحقین تک پہنچائیں, تاکہ آگے جو ہے, آگے کا مرحلہ جو اوپر جا کے سرخرو ہونا ہے وہ ہو سکے. یہاں کی ہمیں کوئی وہ نہیں. پروجیکٹس ہمارا کام ہے, ہم آپ کو اپنے پروجیکٹس بتا دیے, ہم نے آپ کو پروجیکٹ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آپ کو یہ پروجیکٹس اچھے لگتے ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں, ہمارے ساتھ چلیں. اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی آپ نے اتنے سالوں تک ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہمیں یہاں تک پہنچا ہے. اب مجھے آپ سے ایک مزید تعاون کی ضرورت ہے, اور وہ تعاون یہ ہے کہ ہمیں آپ کا عملی ساتھ چاہیے. میری ٹیم جو مینیجنگ کمیٹی ہے صرف 11 لوگوں پہ 12 لوگوں پہ مشتمل ہے. بہت چھوٹی ٹیم ہے, پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں, سب کو ظاہر اپنے دیگر مسائل, دیگر کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ٹیم کا عملی حصہ بنیں, اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے بچوں کو پیش کریں, اپنے فیملی میں سے کسی کو پیش کریں. اور آپ ابھی آپ کو جو ہے وہ ہم فارم بھی دیں گے, پلیج فارم بھی. آپ جس مقصد کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیں, جس فنڈ کے لیے آپ زکوٰۃ دینا چاہیں, ہمیں وہ ٹک کر کے دیں, ہمیں وہ بتائیں, ہم آپ کو دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں, ہم اتنی ٹرانسپیرنسی بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیس کو ڈسکس کرنا چاہیں, کیس کو دیکھنا چاہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کیس ہم آپ کے ساتھ پیش کریں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پوری ٹرانسپیرنسی ہمارے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. صرف میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا عملی حصہ بنیں. اور اس میں وہ میری وائف نے آج مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں آپ جو ہے وہ شامل کریں کہ لیڈیز کو بھی ساتھ لیں, اس لیے کہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈیز کو جو ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے. تو لیڈیز بھی موسٹ ویلکم ہے, آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہماری جو 12 رکنی ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم نے ہر علاقے میں ہمارے وہ پرخلوص نمائندے موجود ہیں جو تحقیقات کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آیا یہ کیس صحیح ہے نہیں ہے. کسی بھی جماعت سے, کسی بھی پرسن سے کوئی کیس آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اگر نام کسی اچھے کا برے کا لکھا ہوا ہے تو وہ اپروو ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہماری ٹیم تحقیق کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے, اور اگر وہ اس تحقیق اور اس تصدیق پہ پورا اترتا ہے تو وہ کیس اپروو ہوتا ہے. چاہے وہ میرا کیس ہو, میں لایا ہوں, یا میری ٹیم کا کوئی بھی ممبر لایا ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ آ گیا ہو. تصدیق اور تحقیق کے بغیر ہم یہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دیتے. کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا ہے, ہم اس عہدے پر ہیں, ہم یہاں ہیں, ہم وہاں ہیں, تو اس پہ ہم بلیو نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ نے مجھے امین بنایا ہوا ہے. جب ہمارے ادارے کو امین بنایا ہوا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ زکوٰۃ صحیح اور صحیح خرچ ہو. بہت بہت شکریہ.